باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے۔ اس ویلاگ کو عذراہ کرم لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹس جو ہوں وہ ضرور کیجیے گا، آپ کی عنایت ہوگی۔ آج میں یہ دوسری ویلاگ کل سے متصل یا اس کا تسلسل کہہ لیں کر رہا ہوں۔ اس کا بھی عنوان تھا میرا ایکسیڈنٹ 2016، مائی ایکسیڈنٹ 2016۔ اس میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو گوش گزار کرنا کچھ میرے نزدیک، کچھ بہت سارے احباب کے نزدیک ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کسی کی کمپلین کرنا نہیں ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ مائی ڈاکٹرز ور ایبسلیوٹلی پروفیشنل، ونڈرفل، ویری نائس۔ ان کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ they were upright، لیکن ہیومن ایررز ہوتے ہیں۔ صرف اس نقطے پہ مرکوز رہیں اور اسی کو سامنے رکھیں۔ ہم کسی کے اوپر کوئی دشنام ترازی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرنے لگے، نہ کرنے کا ارادہ ہے، نہ کبھی ہے تھا، نہ ہے۔ اور اگر ہوتا ارادہ تو 8 سال گزر گئے، بہت ٹائم تھا، لیکن it was never to be and it will never to be۔ میں جب ایکسیڈنٹ سے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بڑا ایک ہمپنگ لیول پہ مجھے جانا تھا، تو میرے دونوں ہی وہ کندھے سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی خوشیاں دے۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چاہ رہے ہوں کہ میں بالکل پورے کا پورا اوپر اٹھ جاؤں اور وہ مجھے اپنی گود میں جیسے لے کر جاتے ہیں، بٹ اٹ واز ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو دیٹ۔ میری محترمہ مرحومہ میری وائف، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے جن بھانجوں کو وہاں بھیجا ان میں ایک یاسین خان کھرل تھے، جو فوری طور پہ آگے کی طرف تھے کہ آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں آئیں۔ حافظ صاحب نے، چونکہ ان کے پاس سارا میرے ساتھ وہ آفس کے سلسلے میں چلتے تھے، انہوں نے مجھے ہلکے سے کہا کہ جی یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ میں کہا جی حافظ صاحب میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن آپ کی اس مشورے کا بہت زیادہ شکریہ۔ وہاں بیٹھ گئے بیریا ٹاؤن کے ہاسپٹل میں۔ انفارچونیٹلی دیر واز نو ڈاکٹر، کوئی پیرامیڈکس ایک دو تھے، ایک نے ایکس رے والے وہ تھے ٹیکنیشین، انہوں نے ایکس رے لیا۔ اور یہ بات میں پھر کہہ دوں کہ اس ایکسیڈنٹ کے دوران مجھے بالکل چیخ چنگاڑ کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ یہ ٹوٹ گئی اور یہ ٹوٹ گئی ہے، اور ایک جگہ جو مجھے نہیں پتا تھی وہ بعد میں کئی دنوں کے بعد، بلکہ یوں کہیں 6 مہینے کے بعد، ہپ بون جوائنٹ، اس کا 6 مہینے بعد پتہ چلا۔ تو یہ 6 مہینے بڑی تکلیف میں گزرے، انجیکشنز فور پین، اینٹی پین کلر انجیکشنز، اور بڑے ٹف قسم کے عجیب سے انجیکشن تھے۔ موسٹلی وہ ڈراؤزینس کریٹ کرتے تھے، اور 2 دن تک مجھے کوئی ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں اور یہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ بیریا ٹاؤن کے ہاسپٹل سے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز تو آج نہیں ہیں، تو پھر ان کے دوسرے بھانجے تھے علاؤدین، صلاح الدین، جو اس سارے مطلب موومنٹ میں اور اس ساری ایڈمیشن میرا کرانے میں اور ساری چیزوں میں وہ پیش تھے، اینڈ دے وہ ویری کائنڈ، ویری نائس، ویری لونگ پرسنس، ویری ویری گڈ۔
بہت اچھی انہوں نے جو بھی ہمدردی کے اور رشتے کے جو آداب ہیں یا ایون ہیومن ایسوسیشن کے جو سلسلے ہیں پوری طرح انہوں نے نبھائے اس دن. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کی آئندہ جو حالات اور واقعات زندگی میں آئیں ان کے لیے آسانیاں ہوں, اور وہ بہت الحمدللہ دے آر کوائٹ گڈ, ویل آف ہیں, لیکن دعا تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. یہ جس وقت وہاں سے ہم نے ارادہ کیا تو حافظ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی گاڑی میں جائیں گے یا ایمبولینس. میں کہا حافظ صاحب اس وقت میں اب پینز کی طرف آ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں کہاں پینز ہو رہی ہیں. ایک تو مجھے یہاں سے کوئی کریم وغیرہ پرچیز کر دیں, اس کی ہاسپٹل کی جو بھی وہ میڈیکل سٹور تھا, اور کوئی چیز ان سے پوچھ لیں اگر وہ دے سکتے ہوں. تو انہوں نے جل دی, کریم دی, اور کہا کہ جی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے بیکاز دی ڈاکٹر از ناٹ دیئر, اور یہ ایکسیڈنٹ کیس ہے. تو میں نے اس وقت پتہ نہیں کیوں اندازہ لگایا کہ 4-6 دن کی خام خواہ کی ایک چھٹی کا مسئلہ آ گیا, تو پتہ نہیں. لیکن مجھے جن کا میں نے ذکر کیا تھا کل, اللہ تعالیٰ کی ذات ان مرحوم کو, کاظمی صاحب کو جنت کے سارے دروازوں سے گزارے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نائس اور نفیس انسان ہے. اور کروٹ ان کی قبر منور ہو, وہ شاداں اور فرحان رہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی نہیں یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. میں کہا میرے صاحب یہ کیا ہے پھر؟ تو کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, فیمر اس طرح ٹوٹی ہے کہ ایک طرف سے نوک نکل کے دوسری طرف جا رہی ہے, دوسری تو وہ ایک دوسرے کے تو ساتھ ہی نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, یہ بون جڑنی ہے, یہ راڈ تو پڑ جائے گی بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو واک سو فریلی اینڈ کنوینئنٹلی. تو ٹھیک ہے جی, جو بھی اب ہے وہ تو ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بڑے پرسکون ہیں, آپ کو پین محسوس نہیں ہو رہی. میں نے کہا جی اب ہلکی ہلکی ہو رہی ہے, لیکن مجھے ایکسیڈنٹ کے دوران یہ پتہ تھا کون کون سی چیز ٹوٹی ہے. ونس اگین وہاں مجھے ہپ بون جوائنٹ کا بالکل نہیں پتہ تھا. یہ ایک عجیب سی داستان ہے. عجیب داستان اس لیے کہ میرے ساتھ بیتی ہے, اور عجیب داستان اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اگنور ہو گئیں, 6 مہینے تک اگنور رہی. ٹھیک 27 جولائی 2016 کو جا کے میں نے اپنی مرضی سے ڈی ایچ اے میں ہاسپٹل میں ایکس رے کروایا, اور وہاں سے میں کرواتا رہتا تھا کیونکہ ہر ویکینڈ پہ یا ویک میں مجھے ایک دفعہ جو آؤٹ پیشنٹ چیک اپ تھا اس میں ایکس رے بھی لے جانے پڑتے تھے, اور ایک ہی جگہ سے جب میں کرواتا تھا تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ جی اتنی جلدی تو آپ کی پھر بونز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. تو بہرحال یہ چونکہ میں وہاں پہ کرتا تھا, وہ گئے, وہ برخوردار ملا. یہ غالباً عید کے دن تھے. میں نے حافظ صاحب کو ونس اگین آئی ایم گریٹلی انڈیٹڈ ٹو ہم, گریٹلی. میں نے ان کو گھر میں فون کیا کہ حافظ صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں اگر ایسا ہو سکتا ہو تو. کہا جی آپ بالکل بے فکر ہیں, میں ابھی نکلا اور آ گیا. دیٹ واز دا پرسن. چھٹی کا دن ہے, عید کی چھٹیاں ہیں, بہت سے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں, بہت سے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے. ہی کیم آل دا وے ود ان 1 hour, 1 گھنٹے کی مسافت تھی ان کے میرے گھر کے درمیان. وہ لے کر گئے. اب اس میں کافی ٹائم لگ گیا ہمیں ایکوائر کرنے میں اس کا جو ایکس رے تھا. میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ جی پہلے تو فوری طور پہ مل جاتے تھا, خیریت آج تو کوئی
यहाँ पेशेंट भी नहीं है। تو وہ گئے, ان کو لے کر آئے تو وہ برخوردار کہنے لگے کہ جی انکل آپ کا ایکس رے کچھ عجیب سا ہے, اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ نہ لے لوں. میں نے کہا جی آپ 2 دفعہ چھوڑ کے 4 دفعہ لیں, آپ جتنی دفعہ لینا چاہتے ہیں میں فیس پے کر دیتا ہوں, آپ لیتے رہیں. تو کہنے لگے نہیں نہیں. میں نے کہا مجھے دکھا دیں میں آپ کو, کیا آپ دیکھ سکیں گے؟ میں نے کہا جی میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں, اٹس اے ریئلٹی, اور اس سے تو مفر ممکن نہیں ہے, لیٹس جسٹ گو تھرو اٹ. تو انہوں نے لا کے جب مجھے وہ اس پلیٹ پہ چڑھا کے دکھایا تو اٹ واز ہارریبل, لیکن آئی ہیڈ ایکسیپٹیڈ اٹ امیجیٹلی کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے, اب اس کو ہم رو دھو کے ایکسیپٹ کریں یا پلیزنٹلی ایکسیپٹ کر لیں. راستے میں حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ تو بہت بڑا نگلیکٹ ہوا ہے, 6 مہینے آپ آفس میں بھی بیٹھ کے تو کبھی جیل لگا رہے ہیں, کبھی پین کلرز لے رہے ہیں, کبھی کچھ, راستے میں ہم آپ کو انجیکشن بھی لگوا کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کے آپ پورا گھنٹہ سوئے رہتے ہیں گاڑی میں, اور اٹس آلویز سم تھنگ جس کو آپ نے, تو یہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. میں کہ نو حافظ صاحب دیٹس ناٹ مائی وے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد جب ہم بیریا کی طرف جا رہے تھے ہاسپٹل میں کہ یار حافظ صاحب وہ جو ڈرائیور جس نے مجھے ہٹ کیا ہے اس کا خیال کریں کہ وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھے. میں میری طرف سے میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو میں کہا اس وقت بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ سوچ لیں. میں نے کہا جی میں سوچنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, یہ اللہ کے نام پہ معاف کیا ہے. تو اس ساری چیز کی جو یادداشت تھی تھوڑی سی میں نے ان کو کروائی, لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ میرے سیکشن سے متفق نہیں ہیں. میں نے ان کو تھوڑا سا پھر ساتھ دیا کہ یہ تو کرمنل نگلیکٹ ہے, اور دیکھیں اس میں تو فزیو بھی شامل ہے. فزیو میرا بہت نون پرسن تھا برخورداروں میں سے ایک لحاظ سے, لیکن میں نے ان کو تو وہ بہرحال بہت زیادہ اس میں ہو گئے. تو میں نے جب یہ سارا کچھ ان کو کیا تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب جب ہم آؤٹ پیشنٹ میں جاتے ہیں تو تقریباً کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ؟ کہنے لگے جی 70-80 تو ہوتے ہی ہیں, ہم تو نمبر 1 پہ ہوتے ہیں نا, بہت ارلی چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اگر یہ ڈاکٹرز پولیس کی دستبرد میں آ گئے اور ادھر سے ادھر, تو وہ 1 ہفتہ ہو 2 ہفتے ہوں مہینہ ہو, ہاسپٹل ول بی ان کرائسس, اور مریض جو زیر علاج ہیں وہ کتنا متاثر ہوں گے. کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا جی میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں آپ. اور کسی نے دانستہ نہیں کیا, ہو جس طرح بھی ہوا ہو گیا. تو اس کی چونکہ میں سکین کیا کرتا تھا سارے اپنے میٹرز کو, اور اپنے بچوں کو میں واٹس ایپ کر دیا کرتا تھا, ڈاکٹر کو کر دیتا تھا. اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر کو واٹس ایپ کیا تو پرابلی ہیل بی ڈسٹربڈ, اور کچھ اور کا اور نہ ہو جائے, ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے. جب میں گھر آیا تو میرا ایک بیٹا وینٹ انٹو سو مچ ڈسٹریس کہ یہ کیا ایک ڈپریشن کی کیفیت تھی. وینٹ انٹو دا روم, لاکڈ اٹ اپ اور سو گیا. کافی دیر بعد جب وہ میرا خیال سو نہیں سکا یا اس کی نیند پوری ہو گئی یا جو بھی ہوا, تو اس نے آ کے مجھے کہا جی دس از ناٹ ٹرو. میں کہا جی کیا ٹرو نہیں ہے؟ کہ آپ یہاں ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں, یہ سارا کچھ آپ نے سیڑھیاں اترنا چڑھنا بھی کیا ہوا ہے. میں کہا یار میں کرتا ہوں, لیکن میں پین تو نہیں نا دور کر سکا. میں کہا دیٹ پین ہیز کاز می لاٹ آف پرابلم ناؤ, اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹرز کو میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, تو وہ ہو جائے گی ٹھیک, جیسے یہ ہڈی جڑ جائے گی. تو کہنے لگا کہ لیکن آئی کانٹ بلیو اٹ,
میں نے وہ اپنے فزیو کو بھی لکھا، میں نے کہا کہ اٹ واز اے کرمنل نگلیکٹ، یہ ہے اس کا ایکس رے. تو اس نے کافی وریسم مجھے جواب دیا. ہی واز رادر ورڈ کہ کوئی ایکشن یا کوئی. میں نے اس کو کہا کہ نہیں یار، اس لیے نہیں میں نے لکھا. یو ایکچولی ریمین کام اینڈ کوائٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، یہ تو میرا بھی مسئلہ پھر اگر اس کو لیا جائے تو. جب میں کہہ رہا ہوں ان کو تو میں نے کیوں اس سے زیادہ زور نہیں دیا. تو وہ اسی وقت حافظ صاحب بول پڑے کہ یہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا، میسج دے رہے ہیں یہ ریکارڈ کر کے، تو اس آپ تو ان کو کہتے رہے ڈاکٹرز کو، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے لگایا یہاں کہ دیکھیں یہاں پہ مجھے پین ہے، بڑی شدید پین ہے. تو میں نے کہا بہرحال حافظ صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں مریضوں کو نہیں ڈسٹرب کر سکتا، اور اس کے علاوہ اٹس ڈن، لیٹس جسٹ گو ٹو ریکٹیفائی اٹ، کسی طریقے سے اصلاح ہو جائے. 2 دن ہم ادھر ادھر جھک مارتے رہے، کبھی سوچا فلاں سے چیک کروا لیں، لیکن آئی واز فلی آف دی اوپینین کہ انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے، کوئی یہ میرے دشمن نہ تھے نہ ہیں. تیسرا یہ چوتھا دن تھا، بیٹا میرا کہنے لگا کہ جی میں نے آج آف لیا ہے اونلی فار دس، آپ نے بالکل نہیں جانا وہاں اور میں جاؤں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ لیکن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جاؤ گے، آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی کسی بھی قیمت پہ. تھوڑا سا سوچ کے اس نے کہا کہ جی اگر انہوں نے کی، میں کہا وہ کیوں کریں گے یار، جسٹ پریزنٹ یور کیس ان این آنریبل وے، تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بعد میں نے اپنی مرحومہ وائف کو، جو اس وقت بھی بیمار ہی تھیں، تکلیف میں تھیں، خاص طور پہ اس ایکسیڈنٹ نے تو ان کو بالکل نچوڑ دیا تھا، تو گہری باشی تھی ہماری، بہت گہری. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیوں یہ جا رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، جب یہ وہاں ہاسپٹل جائے نا، پہنچ جائے، میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں مجھے انفارم کر دے، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا، کوئی بدتمیزی، کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہو. ان سے فون بھی کروا دیا، راستے میں ہی اس کو کہہ دیا کہ کام اینڈ کوائٹ، جو کچھ بھی ہے اگر کوئی پرابلم ہو تو کہہ دینا، حافظ صاحب یہیں پہ موجود ہیں، ان کو لے کر تو وہ آ جائیں گے. ڈاکٹر نے تھوڑی سی ہیل وجت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ جی یہ ایکس ریز ہیں اور یہ آپ کا مریض جو ہے گھر میں ہے، آپ چیک کر لیں. اگر تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر تو آپ نے نیچے جو فیبیا ٹیبولا ہے اس کو تو آپ نے کوئی سپورٹ دی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ہڈیاں ٹوسٹ کر کے ایک دوسرے میں پھنسائی ہیں، تو پھر تو وہ بکھر جانی چاہیے، وہ تو نہیں بکھری ہوئی. اس ایکس رے میں بھی دیکھ لیں آپ. دیٹ واز دا پوائنٹ. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ان کو فوراً بلائیں. کہاں ہیں اس نے کہا وہ گھر پہ ویٹ کر رہے ہیں. ان کو بلائیں، میں ان کو ایڈمٹ کرتا ہوں. کل ان کا میرے باقی سارے جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے آپریشنس، اور یہ ان کا آپریشن ہوگا. تو آئی واز کالڈ فار. میں نے اس وقت ہلکے سے اپنی مسز کو کہا کہ میرا خیال میں کل جاؤں. میں کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لیٹس ڈو اٹ. I want to see you completely in good health. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ صاحب کو کہا چلو یار نکلے، یہاں تو ایک بیوی بولنا شروع ہو گئی. تو 12 لمحہ پہنچ گئے. باقی انشاءاللہ پھر میں آپ کو، یہ تھوڑی سی ہیں پینفل چیزیں، لیکن اگر تفصیل نہیں ہے تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے کہ کون سی. ابھی میں آپ کو کل انشاءاللہ وہ راڈ کا بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے آ گئی تھی
جو وہ پیئرس ان کر گئی اور جس کو مجھے کھینچ کے باہر نکالنا پڑا. دیٹ واز ٹیریبل, لیکن وہ مطلب ہو گیا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی کے ساتھ. آپ شاید تھوڑا سا اس کو ٹف فیل کریں, لیکن ایکچولی دس از واٹ از دی بگیسٹ ریئلٹی آف اے پرسن. دی پرسن از می, مائی سیلف. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آسانیوں میں جگہ دے.